آئین میں سود کے خاتمے کے لیے تاریخ کا تعین، شریعت کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ کو مضبوط بنانا، ان کی اختیارات میں اضافہ کرنا اور اس کو حقیقی ایک عدالت تسلیم کرانا، اس کے ساتھ ہی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پیش ہو جانے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں اس پر بحث کرنا آئینی طور پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے اس پر خراج تحسین پیش کیا ہے اور قوم کو مبارکباد دی ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے ان کی رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس کا جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے اسے بھی مرکزی مجلس شورا نے ایک مستحسن اقدام قرار دیا اور پورے ملک میں دینی مدارس نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے فلسطین پر اور غزہ کے عوام پر وحشیانہ بمباری کر کے جن جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے جمعیت علماء اسلام اس کو انسانیت کش اقدام قرار دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کی ہدایات کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے عالمی قوتیں وہ ایک ظلم اور انسانی قتل کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ ہو یا مغربی دنیا، اسرائیل کی ان مظالم کی حمایت کے بعد انہیں انسانی حقوق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ان کی مدد نہ کر سکیں لیکن ان کی مالی معاونت کے لیے آگے بڑھیں تاکہ وہاں پر جو یتیم بچے رہ گئے ہیں، بے خانماں لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، غذائی قلت ہے، دوائیں موجود نہیں، علاج کی تمام سہولتیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، یہ انسانیت کا فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ ان مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ حکومت ایک نئی قانون سازی کی طرف جا رہی ہے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ ایک بار پھر
ہمارے دفاعی ادارے کو وہ اختیار دیے جا رہے ہیں کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے نیب سے شکایت تھی، اس کے اختیارات کم از کم کیے گئے، لیکن آج دفاعی ادارے کو بے تحاشا اختیارات دے دینا کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے اور تحویل کی اس مدت میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا. یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو جمہوریت کے علمبردار، ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار، آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں. ان کو اس بات سے احتراز کرنا چاہیے. جمہوری ادارے اس قسم کے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت بیٹھے، حکومت سوچے کہ 26ویں ترمیم میں کن کن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی، اور 26ویں ترمیم کے اصل مسودے میں جن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی ہے، کیا یہ آج کا ترمیمی ایکٹ یہ اس 26ویں ترمیم میں حکومت کی اپنی آمادگیوں کی نفی نہیں کر رہی؟ کیا یہ نیا ایکٹ 26ویں ترمیم کی روح کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ آئین کا تقاضا ہوگا کہ کل آپ نے 26ویں ترمیم میں وہ سارے کردار واپس لے لیے کہ جس سے ہمارے آرمڈ فورسز کو سول کے اندر اختیارات میں اضافہ مل رہا تھا، آج دوسری طرف سے آپ نے ایکٹ پاس کر کے اپنے ہی اس عمل کی نفی کی ہے؟ یہ آئین کی توہین ہے، آئین کے 26ویں ترمیم کی توہین ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہے، جس نے کہ یہ 2-4 روز میں پاس کیا اور آج آپ اس کی نفی کر رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام اس سے پہلے بھی اسلام آباد کی حدود تک پاس کیے گئے ایکٹ جس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہے اس کو غیر شرعی قرار دے چکی ہے. اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام کی رائے نہیں بلکہ یہ امت کا اجتماعی رائے ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل اس ایکٹ کے خلاف اپنی رائے دے چکی ہے. آج اسی ایکٹ کے قریب اس کے مماثل ایک ایکٹ ہندوستان میں پاس کیا جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج وہاں کی گورنمنٹ وہاں کے مسلمانوں کی اربوں ایکڑ پر مشتمل مسلم اوقاف کے خلاف ایک قانون پاس کرنے جا رہی ہے، ہندوستان مسلمان کے جائیدادوں کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ان کے وقف املاک کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے اندر رہ کر مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی.
کوئی ضمیر ہے کہ اس ضمیر کو ایک دفعہ جھنجھوڑا جائے کہ ہم پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی احکامات کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلے دیے، بالآخر سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں کی اصلاح کرنی پڑی۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات، دوسرے نکاح کے معاملات پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں وہ قطعی طور پر قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہیں۔ میں نے اپنی عائلی زندگی میں نہ سپریم کورٹ سے پوچھنا ہے، نہ میں نے حکومت سے پوچھنا ہے، میں نے اللہ کے حکم کے تحت کرنا ہے، میں نے اللہ سے پوچھنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جواب دیا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی سپریم کورٹ کے ایسے غیر شرعی فیصلے اور حکومت کی طرف سے پاس کیے گئے غیر اسلامی قانون کا پابند نہیں ہوں گا۔ آئین کہتا ہے کہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، کورٹ پابند ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے دے گی۔ ایسے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے خلاف جائیں گے، دوبارہ کورٹ پہ اپنا مقدمہ لے کر ہم جائیں گے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، آئین و قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور یہاں پر اسلامی اقدار کو سربلند کریں گے۔ اسلامی اقدار و احکامات کو انسانی حقوق کے منافی قرار دینا کسی ملحد کا کردار ہو سکتا ہے، کسی اللہ کے سچے بندے کا کردار نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی بھی دفاعی پوزیشن پر آ کر اسلام کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جارحانہ انداز کے ساتھ اللہ کے دین کی جنگ لڑیں گے۔ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس حوالے سے ہم عوام میں بھی جائیں گے، ہم عوام میں بیداری پیدا کریں گے، ہم عوام کے اندر ایک شعور بیدار کریں گے کہ آپ کے ملک کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے، چاہے وہ ہماری اسمبلیاں ہوں، چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں، یا چاہے وہ ہمارے عدالت ہوں۔